کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں جب دیہاتوں میں تیل کے چراغ جلتے تھے اور راتیں اتنی خاموش ہوتیں کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دیتی، تب جنگلوں کے بیچ ایک وادی تھی جس کا نام تھا چاندنی وادی۔ وہاں ہر پورنما چاند کی 14ویں رات کو ایک عجیب روشنی آسمان سے اترتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ روشنی کسی جن زادی کی ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی تلاش میں زمین پر آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ جن زادی واقعی موجود ہے، یہاں تک کہ ایک رات ایک نوجوان چرواہا جس کا نام ریحان تھا اس روشنی کے پیچھے چلا گیا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو ایسی حیران کن سٹوریز سننے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کے باب نمبر اول پر۔ چاندنی کی پکار۔ ریحان گاؤں کا ایک عام سا لڑکا تھا۔ دن میں بکریاں چرا کر شام کو واپس آتا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک تجسس کی چمک تھی۔ وہ عام باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ کچھ زیادہ جاننے کی خواہش رہتی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ چاندنی وادی میں مت جایا کرو، وہاں جن بستے ہیں۔ ریحان ہنس کر کہتا، اگر جن ہے تو کبھی مجھے بھی ملنے آئے۔ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جنگل کے اس پار کسی پہاڑی کے اوپر ایک نیلو روشنی جھلملانے لگی ہے۔ پہلے تو اسے لگا شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر روشنی ہر لمحہ اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود چلنے لگے۔ راستہ گھنا تھا، درختوں کی جڑیں مٹی سے ابھر کر سانپوں کی طرح زمین پر پھیل رہی تھیں۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر دل میں عجب گرمی، جیسے کوئی پکار اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ وہ چلتا گیا حتیٰ کہ وہ چاندنی وادی کے بیچ پہنچ گیا۔ وہاں ایک جھیل تھی، شفاف چمکتی ہوئی، جس کے پانی میں چاند کی کرنیں رقص کر رہی تھیں، اور جھیل کے کنارے ایک وجود کھڑا تھا۔ ریحان کی سانس رک گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی مگر عام لڑکی نہیں۔ اس کے بال چاند کی کرنوں جیسے چمک رہے تھے، آنکھیں نیلے شیشے کی طرح گہری اور جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ریحان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تم انسان ہو یا خواب؟ وہ مسکرائی اور اس کی آواز میں ہوا میں گونجتی جیسے گھنٹی بجتی ہو، میں جن زادی ہوں، اس چاندنی وادی کی۔ ریحان پیچھے ہٹا مگر قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ جن زادی بولی، تم نے میرا نام پکارا تھا ریحان، اور میں آ گئی۔ ریحان حیران ہوا، مگر میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ مسکرائی، محبت لفظوں سے نہیں، دل کی آواز سے سنائی دیتی ہے۔ اسی لمحے ہوا میں ایک خوشبو پھیلی، چنبیلی اور بارش کی ملی جلی خوشبو۔ ریحان کو لگا جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ چاندنی وادی میں صرف وہ دو تھے، ایک انسان اور ایک جن زادی۔ اس لمحے کہانی شروع ہوئی، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ محبت کے اس سفر میں انجام روشنی نہیں اندھیرا ہوگا۔ ریحان اگلی صبح گاؤں لوٹا تو چپ چاپ سا تھا۔ کسی نے پوچھا، ارے ریحان رات کہاں غائب تھا؟ وہ مسکرا کر بولا، بس چاند دیکھنے گیا تھا۔ مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا، چاندنی میں کھڑی وہ جن زادی جو کہہ رہی تھی، تم نے مجھے پکارا تھا۔ اگلی رات وہ دوبارہ گیا جھیل کے کنارے، وہ پھر موجود تھی جیسے چاند نے اسے وہاں بھیجا ہو۔ ریحان نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟
وہ بولی میرا نام لمیا ہے، چاندنی کی محافظ۔ ریحان نے پوچھا اور تم میرے دل کی بات کیسے سن لیتی ہو؟ وہ مسکرائی، جنات کے دل انسانوں سے زیادہ سنتے ہیں، مگر تمہاری آواز باقی سب سے مختلف تھی۔ تم نے مجھے تنہائی میں بلایا خوف کے بغیر۔ ریحان نے کہا مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، تم روشنی جیسی لگتی ہو۔ لمیا کے چہرے پر ایک سایہ سا اتر آیا۔ یہی تمہاری بھول ہے ریحان، روشنی کے قریب جاؤ گے تو اندھیرا تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا میں اندھیرے سے نہیں ڈرتا۔ لمیا خاموش رہی۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی ہتھیلی بڑھائی۔ اس کی ہتھیلی سے ایک نیلا شعلہ نکلا جو آہستہ آہستہ ریحان کی ہتھیلی میں منتقل ہو گیا۔ ریحان چونک گیا مگر شعلہ ٹھنڈا تھا، جیسے برف میں لپٹی آگ ہو۔ یہ کیا ہے؟ وعدہ، اب تم مجھ سے بندھے ہو۔ ریحان، جب تک یہ شعلہ تمہارے دل میں جلتا رہے گا تم مجھے یاد کرو گے اور میں تمہیں۔ ریحان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے کوئی خالی جگہ بھر گئی ہو۔ مگر لمیا نے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا اگر تم نے کسی اور انسان کو یہ راز بتایا تو جنات کے قانون کے مطابق تمہاری ساری یادیں مٹ جائیں گی۔ ریحان نے پوچھا اگر میں یہ وعدہ توڑ دوں؟ تو لمیا نے دھیرے سے کہا پھر تمہارا دل رک جائے گا۔ ریحان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس لمحے چاند کے گرد ایک سفید ہالہ بن گیا۔ ہوا میں لمیا کی خوشبو پھیل گئی اور ریحان جان گیا کہ اب وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ لیکن چند دن بعد گاؤں کے ایک مولوی صاحب آئے۔ وہ لوگوں کو جنات اور سایوں کے اثرات سے بچانے کے لیے تعویذ بانٹ رہے تھے۔ ریحان جب ان کے قریب گیا تو مولوی صاحب نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اچانک چونک گئے۔ بیٹا، یہ کیا ہے تمہارے دل پر؟ تمہارے اندر غیر انسانی آگ جل رہی ہے۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا، سیدھا چاندنی وادی کی طرف۔ وہ چیخ کر بولا لمیا، تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے۔ جھیل کے پانی میں لہریں اٹھی اور لمیا نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اس رات کی چمک نہیں تھی۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ کہا تھا ریحان۔ وہ شعلہ محبت کا نہیں، جنات کی قسم کا ہے۔ اب تم دونوں جہانوں کے درمیان پھنس چکے ہو۔ ریحان پیچھے ہٹا۔ تو اب میں کیا کروں؟ لمیا نے کہا یا تو تم مجھے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا میرے ساتھ چلو اس جہان جہاں کوئی انسان واپس نہیں آتا۔ ریحان نے آنکھیں بند کی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا جہاں تم ہو وہی میرا جہان ہے۔ چاندنی وادی کی فضا میں ایک چمکدار روشنی پھیلی اور دونوں وجود دھند میں گم ہو گئے۔ چاندنی وادی کی روشنی جب ماند ہوئی تو ریحان نے محسوس کیا کہ زمین اس کے قدموں تلے کھسک گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ اندھیرا ہو گیا، پھر اچانک آنکھوں کے سامنے ایک نیا جہان روشن ہوا۔ وہ اب زمین پر نہیں تھا، آسمان سرخ تھا جیسے کسی نے خون میں ڈبو کر رنگ دیا ہو۔ درختوں کے پتے نیلے اور ان کے تنے شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں جن کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، مگر ریحان کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ لمیا نے دھیرے سے کہا خوش آمدید ریحان، یہ ہے عالم جنات۔ ریحان نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ دور ایک قلعہ سا دکھائی دے رہا تھا، سیاہ پتھروں سے بنا جس کے برج آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس کے اوپر سبز شعلے ناچ رہے تھے۔ ریحان نے پوچھا یہ جگہ کتنی خاموش ہے، جیسے سب کچھ سانس روک کر دیکھ رہا ہو۔ لمیا کے چہرے پر خوف کی ایک جھلک آئی۔
یہ خاموشی دراصل انتظار ہے۔ کس چیز کا؟ تمہاری آمد کا۔ ریحان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میری؟ مگر کیوں؟ لمیا نے رخ موڑ لیا۔ جنوں کی دنیا میں ایک پیشن گوئی ہے ریحان۔ کہا گیا تھا کہ ایک دن ایک انسان آئے گا جو دل کے شعلے سے جنات کی قید توڑ دے گا۔ ریحان نے چونک کر کہا، اور تم سمجھتی ہو کہ وہ میں ہوں؟ لمیا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، مگر یہ پیش گوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تمہارا آنا بہت سے جنوں کے لیے خطرہ ہے۔ اتنے میں زمین ہلکی سی لرزنے لگی۔ ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا جس کے ساتھ سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ انسان، انسان ہمارے عالم میں۔ ریحان نے دیکھا کہ سیاہ دھوئیں سے بنے وجود قلعے کے دروازوں سے نکلنے لگے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح بہک رہی تھیں۔ ان میں سب سے آگے ایک بلند القامت جن آیا۔ اس کے کندھوں پر سونے کی کنگن اور چہرے پر آگ کے نشان۔ وہ گرایا، لمیا تم نے ہمارے قانون کو توڑا ہے۔ انسان کو لانا منع تھا۔ لمیا نے جھک کر کہا، وہ دشمن نہیں، مقدر کا حامل ہے۔ جم کہکا مار کر ہنسا، مقدر؟ یہ کمزور انسان، ہم اسے اپنا دیوتا کے سامنے پیش کریں گے۔ ریحان ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر لمیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو مت، جب تک تمہارے دل میں وہ شعلہ جل رہا ہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچانک ریحان کے سینے سے نیلا شعلہ بھڑکا، اتنا تیز کہ قلعے کے برج لرز اٹھے۔ جن پیچھے ہٹے، ان کے چہروں پر خوف اتر آیا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا جیسے رک گئی، پھر آسمان سے ایک گن گرجتی آواز آئی، وہ جاگ گیا ہے۔ انسان اور جن کی محبت نے دروازہ کھول دیا۔ لمیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، یہ بہت جلدی ہو گیا۔ ریحان نے کہا، کیا ہو رہا ہے لمیا؟ وہ آہستہ سے بولی، جب انسان کا دل جم کی محبت میں جلنے لگے تو ایک نیا دروازہ کھلتا ہے جو دونوں جہانوں کو ملا دیتا ہے، لیکن اگر وہ دروازہ مکمل کھل جائے تو تباہی آتی ہے۔ ریحان نے کہا، پھر ہم اسے بند کر دیتے ہیں۔ لمیا نے آنسو بھری نظروں سے کہا، اسے بند کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ جس کے دل میں شعلہ جل رہا ہو اسے اپنی جان کی قربانی کرنی ہوگی۔ ریحان ساکت رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن زور سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے لمیا کی آنکھوں میں دیکھا، اگر میری موت سے دونوں جہان بچ سکتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ لمیا کے آنسو چمکنے لگے، مگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں ریحان، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، تم نے خود کہا تھا محبت لفظوں سے نہیں، دل کی آواز سے سنائی دیتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ لمیا کے ہاتھ پر رکھا۔ نیلا شعلہ دونوں کے درمیان پھیل گیا۔ آسمان لرزنے لگا اور ایک سفید روشنی عالم جنات کو گھیرنے لگی۔ جن چیخنے لگے، قلعہ ٹوٹنے لگا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب لمیا نے آنکھیں کھولی، وہ دوبارہ چاندنی وادی میں تھی۔ جھیل پرسکون تھی، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا، مگر ریحان کہیں نہیں تھا۔ لمیا نے آسمان کی طرف دیکھا، تم نے کہا تھا جہاں تم ہو وہیں میرا جہان ہے۔ چاند کی کرن اس کے آنسو پر پڑی اور وہ موتی بن کر جھیل میں گر گئی۔ کہتے ہیں اس دن سے جب چاندنی جھیل کے پانی پر پڑتی ہے تو اس میں ایک انسانی عکس اب بھی دکھائی دیتا ہے، مسکراتا ہوا، جیسے اب بھی کسی جن زادی سے وعدہ نبھا رہا ہو۔ چاندنی وادی پر 100 برس بیت چکے تھے۔ ریحان اور لمیا کی کہانی اب صرف دیہاتوں کے افسانوں میں زندہ تھی۔ لوگ کہتے تھے چاندنی جھیل کے نیچے ایک روح سو رہی ہے جو کسی دن دوبارہ جاگے گی، مگر لمیا کے لیے وہ کوئی کہانی نہیں تھی، وہ ایک انتظار تھا۔
صدیوں سے جھیل کے کنارے بیٹھتی چاند کو دیکھتی اور وہی جملہ دہراتی، جہاں تم ہو وہی میرا جہان ہے۔ جنات کی دنیا بدل گئی، لمیا کو اب جن زادیوں کی ملکہ مانا جاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک ہمیشہ ادھوری رہی، کیونکہ محبت کے بغیر روشنی بھی ادھوری ہوتی ہے۔ ایک رات جب آسمان پر چاند مکمل تھا، جھیل کے پانی میں ہلکی سی لہر اٹھی، لمیا چونک گئی۔ پہلے تو وہ دھند لگی، پھر اس دھند میں سے ایک سایہ ابھرا۔ وہ انسانی شکل تھی، جوان نرم چہرے والا، مگر آنکھوں میں وہی نیلی روشنی تھی۔ لمیا کے لبوں سے ایک سانس نکلی، ریحان۔ وہ نوجوان مسکرایا، میرا نام ریحان نہیں، میں آیان ہوں۔ میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا ہوں جہاں کبھی ایک چرواہا رہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں چاندنی جھیل دیکھتا ہوں دل بہت جانا پہچانا لگتا ہے۔ لمیا کی آنکھوں میں نمی تیز ہو گئی، اس نے آہستہ سے کہا، روحیں کبھی مرتی نہیں آیان، وہ صرف نئے ناموں میں جنم لیتی ہیں۔ آیان نے حیرت سے کہا، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ لمیا نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں، چاند کی روشنی میں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس لمحے جھیل کا پانی چمکنے لگا، آیان کے سینے میں ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی، اور وہاں دل کے مقام پر ایک نیلا شعلہ جھلملایا۔ آیان گھبرا گیا، یہ کیا ہے؟ لمیا کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی، یہ وہی شعلہ ہے جو تمہارے دل میں کبھی نہیں بجھا، محبت کی آگ جو وقت سے بھی بہت طاقتور ہے۔ آسمان سے ہلکی بارش شروع ہو گئی، چاندنی جھیل کے پانی میں دو عکس دکھائی دے رہے تھے، ایک جن زادی اور ایک انسان، جو دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ لمیا نے کہا، اس بار شاید ہم دونوں جہانوں میں بیک وقت زندہ رہ سکیں۔ آیان نے اس کا ہاتھ تھاما، نیلا شعلہ ان دونوں کے درمیان پھیل گیا، مگر اس بار وہ آگ نہیں جلا رہا تھا، بلکہ صرف روشنی دے رہا تھا۔ آسمان سے ایک نرم سی صدا آئی، جیسے خود قسمت کہہ رہی ہو، جب محبت خالص ہو تو انجام نہیں ہوتا، صرف نیا آغاز ہوتا ہے۔ جھیل کے پانی نے دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، چاند کی کرنیں ٹوٹ کر پانی پر بکھر گئی، اور اس رات چاندنی وادی کے لوگ جاگ اٹھے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ جھیل کے اوپر دو سائے ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے آج بھی جب چاند مکمل ہوتا ہے تو جھیل کی تہہ سے ہلکی آواز آتی ہے، جہاں تم ہو وہی میرا جہان ہے۔ اختتام نہیں، یہ محبت کی ابدی شروعات ہے۔ دوستو، یہاں پہ ہماری کہانی مکمل ہوئی، مگر ہم آپ کو کہانی کے اختتام پر اس کی اختتامی نظم سنائیں گے۔ جہاں تم ہو، چاندنی وادی میں اب بھی روشنی رہتی ہے، ایک پرانی دعا کی خوشبو بسی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کوئی چرواہا چاند سے باتیں کرتا تھا، آج بھی جھیل کے پانی میں وہ صدا رہتی ہے۔ جن زادی کے آنچل پر نیلا شعلہ جلتا ہے، محبت کی وہ آگ جو کبھی نہیں بجھتی۔ وقت کے دامن سے جب صدیوں کی دھول گرتی ہے، دل کے افسانے پھر نیا جنم لیتے ہیں۔ ریحان گیا تو کیا، ہوا میں اس کا وعدہ ہے، جہاں تم ہو وہی میرا جہان رہتا ہے۔ چاند کی کرن جب پانی پر پڑتی ہے، دو عکس ابھرتے ہیں، کہانی کہتی ہے، ایک انسان ایک جن زادی، دونوں خاموش، مگر خاموشی میں بھی محبت کہتی ہے۔ محبت کی کوئی موت نہیں، وہ صرف روپ بدلتی ہے۔ ریحان اور لمیا کی کہانی ختم نہیں،
وہ ہر چاندنی رات میں دوبارہ سانس لیتی ہے